السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جادو کے تعلق سے یہ ہے کہ جادو کی تاثیر برحق ہے، یعنی جس طرح دیگر چیزوں کی طبعی تاثیر ہوتی ہے، طبعی اثر ہوتا ہے، جیسے آگ میں جلانے کی طاقت ہے، اگر کوئی آگ میں ہاتھ ڈال دے تو اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے اوپر پانی ڈالا جائے تو اس سے ٹھنڈک محسوس ہوں گی۔ تو جس طرح ان چیزوں میں طبعی تاثیر اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اسی طرح جادو میں بھی طبعی تاثیر ہے، اس میں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سرے سے جادو کا انکار کرتے ہیں کہ اس سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ دیگر چیزوں کی جس طرح طبعی تاثیر ہوتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے جادو میں بھی تاثیر رکھی ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے جادو کرنا یا جادو کرنے والے کی مدد کرنا، اس کا تعاون کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام کام ہیں۔ اسی طرح اکثر و بیشتر جادو کے سیکھنے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں وہ کفریہ اعمال ہوتے ہیں، اس میں کفریہ کلمات کہنا ہوتے ہیں، ناجائز کام کرنا پڑتے ہیں۔ اس لیے علماء نے جادو سیکھنے سکھانے کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن میرے عزیزوں اور دوستو، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح جادو وغیرہ ناجائز طریقوں سے سیکھ لیتے ہیں اور پھر اپنے دشمنوں کو، اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے ان کو حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو یہ جادو کے ذریعے سے پریشان کرتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ جادو کی تاثیر اتنی سخت ہوتی ہے کہ سامنے والا شخص موت کے قریب چلا جاتا ہے، بعض لوگ مر بھی جاتے ہیں، دواخانوں میں علاج کرتے ہیں، ہاسپٹل میں علاج کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ جادو ہوتا ہے، کوئی جسمانی مرض نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے اس کا علاج نہیں ہو پاتا اور وہ مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، کہ کیا جادو ایسی چیز ہے کہ کوئی اس کا علاج نہیں ہو سکتا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں اس کا علاج موجود ہے۔ ہمارے اکابرین نے قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے اس کا علاج ہم کو بتلایا ہے، جس سے ہم بڑی آسانی کے ذریعے سے جادو کا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور، کیا جادو کے ذریعے سے یا جھاڑ پھونک کے ذریعے سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو اور جھاڑ پھونک یہ بھی تقدیر ہی میں داخل ہیں۔ جی ہاں، یعنی اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جادو میں خود اثر ڈالنے کی طاقت اور قوت موجود ہے، یعنی جادو خود مؤثر حقیقی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مؤثر حقیقی تو اللہ رب العزت ہیں۔ کوئی بھی جادوگر کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہاں پر آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر اللہ رب العزت نے کیوں کسی اچھے شخص کو کسی نے جادو کیا تو کیوں اس میں تاثیر ڈالی؟ تو بھئی اللہ رب العزت کے کاموں کے اندر جو حکمتیں ہوتی ہیں، ہم ان حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی کے اوپر کسی کے جادو کی وجہ سے اس کے جادو میں اثر ڈالا ہے اور اس کے اوپر اس جادو کا اثر ہو گیا ہے، تو ہمیں اللہ رب العزت کو کوسنے کی یا برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے اوپر صبر کریں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملتا ہے اور اس کا جو اجر اسے آخرت میں دیا جائے گا، ہم دنیا میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اگر کسی کے اوپر جادو ہوا ہے تو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ دوسرے عاملوں کے پاس، بے دین عاملوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کو خراب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی دیندار قسم کا عامل ہے، کوئی اچھے عالم صاحب ہیں، کوئی اچھے مفتی صاحب ہیں جو اچھا علاج کرواتے ہیں، وہ انہیں اس علم سے تعلق ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس جا کر آپ علاج کروا لیں تو آپ کا پیسوں کا بھی زیادہ نقصان نہیں ہوگا اور آپ پریشان بھی نہیں ہوں گے۔ ورنہ آج کل مارکیٹوں کے اندر ایسے ایسے عامل ایجاد ہو چکے ہیں، ایسے ایسے بابا پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ سامنے والا مریض بیچارہ وہ پہلے سے پریشان ہوتا ہے اور یہ مزید اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں کہ اتنے پیسے لگیں گے، اتنی ساری چیزیں لانا پڑیں گی، وہ پیسے ڈال کر اور پیسے دے کر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسا ہی زبردست عمل بتلاؤں گا جادو کی توڑ کا۔ یہ عمل خود میرا تو نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اکابرین دیوبند کا ہے۔ جی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، بڑی عظیم شخصیت ہیں۔ انہوں نے یہ عمل حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب عثمانی کے جو
والد صاحب ہیں حضرت مولانا یاسین صاحب، ان کو یہ عمل دیا تھا۔ یہ عمل حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنے والد کے عملیات میں اس کو لکھا ہے۔ یہ بڑا ہی آسان عمل ہے اور قرآنی عمل ہے اور زبردست عمل ہے۔ اس لیے اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہے، وہ جادو کے اثر سے پریشان ہے، یا آپ کا کوئی رشتہ دار پریشان ہے، تو آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لے، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ وہ جادو کا علاج کیا ہے؟ یہ چند قرآن کریم کے آیتیں ہیں جنہیں آیات سحر کہا جاتا ہے، کہ اس کے ذریعے سے جادو کو توڑا جا سکتا ہے، جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ان آیتوں میں چونکہ سحر یعنی جادو کا تذکرہ ہے، اس لیے ان آیتوں کی جادو کے علاج کے سلسلے میں بڑی تاثیر اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ وہ کون کون سی آیتیں ہیں اور کرنا کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ دیکھیے یہ چند آیتیں میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا کون سے پارے کی ہیں اور کون سے سورے کی ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان آیتوں کو 7 کنووں کا پانی جمع کرنا ہے۔ جی ہاں، 7 کنووں کا تازہ پانی آپ جمع کر لیں ایک برتن میں، اور ان آیتوں کو 11 مرتبہ پڑھ کر اس پانی کے اوپر دم کر دے، اور 11 روز تک یہ عمل کرے، اور اس پانی کے ذریعے سے مریض کو، بیمار کو روزانہ غسل دیا جائے۔ ان آیتوں کو 11 مرتبہ پڑھے، 7 کنووں کا پانی جمع کر کے اس پانی کے اوپر دم کرے، اور اس پانی سے اس مریض کو جس کے اوپر جادو ہوا ہے، جو مسحور ہیں، اس کو غسل دیا جائے۔ 11 روز تک یہ عمل بلا ناگا یعنی بغیر بیچ میں گیپ دیے کہ کرے، انشاءاللہ 11 روز کے اندر شفا ہو جائیں گی۔ کیسا ہی جادو ہو، سفلی عمل ہو، کالا جادو ہو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھے، اللہ سے دعا بھی کرے، انشاءاللہ آپ کے مریض کو شفا ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شہر میں رہتا ہے اور 7 کنویں اس کو ملنا دشوار ہیں، تو کسی ایک کنویں کا صحیح لیکن تازہ پانی، کسی ایک کنویں کا تازہ پانی لے کر پھر اس کے اوپر یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اس سے بھی شفا ہو جائیں گی۔ وہ کون سے آیتیں ہیں تو یاد رکھیے، سورہ یونس جو 11ویں پارے میں ہیں، تو سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82، 81 اور 82، اس کی یہ جو 2 آیتیں ہیں، کون سی آیتیں ہیں میں اسکرین پر بھی لگا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ تو یہاں تک یہ 2 آیتیں ہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف کی 5 آیتیں، سورہ اعراف کی 5 آیتیں، آیت نمبر 118 سے لے کر آیت نمبر 122 تک کون سی آیتیں ہیں؟ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وہارون۔ تو یہاں تک یہ 5 آیتیں ہیں۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ جو 16ویں پارے میں ہیں، اس کی ایک آیت، آیت نمبر 69، 69، کون سی آیت ہے وہ؟ انما صنعوا کید ساحر انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ تو یہ سورہ یونس کی 2 آیتیں، سورہ اعراف کی 5 آیتیں اور سورہ طٰہٰ کی 1 آیت۔ تو ان آیتوں کو آپ کو 11 بار پڑھنا ہے، 7 کنووں کا تازہ پانی جمع کر کے اس میں دم کرنا ہے، اور مریض کو اس سے غسل دینا ہے۔ اسی طرح روزانہ آپ کو 11 روز تک یہ عمل پابندی کے ساتھ بلا ناگا کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی مریض ہوں گا، جس کے اوپر بھی جادو کیا گیا ہوگا، چاہے وہ کیسا ہی جادو ہو، آپ اللہ کے کلام پر یقین رکھیں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں، انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہو جائیں گی۔ اور ثواب کی نیت سے یہ عمل اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن صحیح طور سے ان کا علاج نہیں ہو پاتا، باباؤں کے پاس جا کر اور الگ الگ عاملوں کے پاس جا کر بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ عمل ان لوگوں تک بھی پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اپنی بیماری کا صحیح علاج کرا سکے اور اس جادو سے وہ چھٹکارا پا سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے برکات اور انوارات سے ہم سب کو منور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔